میں حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ کا ایک شاگرد جو آپ کے سامنے لفظائی کر رہا ہے، یقیناً یہ آپ کی کامیابی اور آپ کی محنت اور آپ کی شفقت کا ثمرہ ہے۔ آپ 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنا اظہار خیال فرمائے، 10 سے 15 منٹ کے اندر حضرت تشریف لائیں گے، انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، پھر دعا ہو جائے گی۔ مجھے 2-3 بات عرض کرنی ہے، تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس ادارے کے بانی اور ناظم عزیزی مولانا محمد آفتاب صاحب محمودی، جیسا کہ انہوں نے بتلایا کہ وہ میرے عزیز شاگرد ہیں، یقیناً بڑی محبت اور بہت پیار سے ان کو پڑھایا لکھایا۔ آج جو کچھ میں نے دیکھا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ شاید میری محنت وصول ہو رہی ہے۔ جو میں نے ان پر محنت کی وہ محنت آج وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرا دل باغ ہے اور میرا روما جو ہے تر و تازہ ہو رہا ہے کہ اسی طریقے سے اگر ہر بچہ اپنے اندر یہ جرات پیدا کرے، یہ صلاحیت پیدا کرے، یہ استعداد پیدا کرے، یہ فکر پیدا کرے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آبادی کا نقشہ بدل سکتا ہے، ہر علاقے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو اس بچے نے، میں ان کو بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میرا شاگرد ہے، آپ حضرات کے نزدیک بھی قابل احترام ہے، میرے دل میں بھی اس کی عظمت و محبت ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ سنتا تھا کہ وہ ادارہ چلا رہے ہیں، ادارہ قائم کیا ہے، لیکن آج میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ان کی مقبولیت، ان کی کارکردگی اور ان کے تعلق سے لوگوں کے اندر جو بے پناہ محبت پائی جا رہی ہے، یقیناً یہ ان کے خلوص، محبت اور اللہ کی طرف رجوع کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق ایک صاحب نسبت بزرگ سے قائم کیا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک عالم کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہوا کرتی ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بھی کسی بزرگ سے ضرور قائم رکھے تاکہ ان کی نگرانی میں کسی کام کو کرنا بڑا آسان رہتا ہے۔ تو بہرحال لائق مبارکباد، بلکہ صدر یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ میں کہا کرتا ہوں، بات بہت تھوڑی کڑوی لگے گی، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ علم دین ہی کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والوں کو یہ شعور اور یہ فکر دیتا ہے کہ وہ جس آبادی میں جاتا ہے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنا رشتہ اور تعلق علم دین سے قائم کیا ہے، ہماری آبادی کی یعنی کہ ہر بچہ اور بچی جو ہے اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کر لے۔ ہمارے گاؤں آبادی کے اندر بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹرز یہ سب ہوا کرتے ہیں، لیکن بہت کم نہ کے درجے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی آبادی کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دے، وہ اپنے ساتھ کسی گاؤں کے غریب بچے کو پروفیسر بنانے کی فکر کرے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے نہ کے درجے میں۔ بہت زیادہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو اپنی اولاد کو بناتے ہیں یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اس طرح متوجہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ اگر آبادی میں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس نے کسی غریب بچے کو ڈاکٹر بنانے کی فکر کیا ہوگا، کوشش کرنے کی بات تو دور کی ہے۔ یہ علم دین کی برکت ہے کہ اگر کوئی غریب کا بچہ پڑھ کر کے آتا ہے کسی مدرسے سے اور دینی تعلیم سے جڑتا ہے تو اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں ان کے اندر آتی ہیں کہ جس طرح میں نے اپنی غربت میں میرے ماں باپ نے مجھ کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا اور جوڑا ہے، میری یہ خواہش ہے، میرا یہ ارمان ہے اور میرے اندر یہ فکر ہے کہ میں کس طرح یعنی اپنی قربانی دے کر اپنی آبادی کے ہر غریب معصوم بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے جوڑ دوں تاکہ جس طرح مجھے سماج اور معاشرے میں عزت ملی ہے اسی طرح ان تمام بچوں کو جو آبادی کے پسماندہ اور دبے کچلے ہیں ان کو عزت سے لوگ یاد کریں۔ یہ ایک فکر ہوتی ہے، یہ دینی تعلیم کا جذبہ اور دینی تعلیم کی کارکردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ماسٹر بنے، لیکن اپنے بچوں کو دیندار بھی بنائیں، دینی تعلیم سے جوڑیں، دینی مزاج بنائیں تاکہ جس طرح وہ اپنی فکر کر سکے اپنے پڑوس محلے اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آبادی کے غریب دبے کچلے لوگوں کی بھی فکر کر سکے۔ یہ نتیجہ، یہ پھول جو آپ کے سامنے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کسی غریب بچے کی محنتی کا نتیجہ ہے۔
آج اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے یہ علم دین کی بنیادی پر دی ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ ڈاکٹر بنتا اس کو اتنی عزت نہیں ملتی, اتنی شہرت نہیں ملتی جتنا اس کو ایک عالم بننے میں عزت و شہرت ملی ہے. تو ہم آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مایوس نہ ہو, ہم احساس کمتری کے شکار نہ ہو کہ میرا بیٹا حافظ ہوگا تو کیا کرے گا, میرا بیٹا عالم ہے تو کیا کرے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی سماج کے اندر. یقین جانیے اللہ نے جو مقام ایک عالم کو دیا ہے, ایک حافظ کو دیا ہے, دنیا میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیے, ہر وہ کام جو کرنے کا ہے دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, کوئی عالم حافظ قاری ہی کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا پروفیسر نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس مسجد کے اندر ہر موجود رہتا ہے, ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, عالم, فاضل, حافظ سب رہتے ہیں, لیکن جانتے بھی ہیں قرآن پڑھنا, لیکن ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی, ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں, یہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے اس مقام پر ایک عالم جو کمزور گھر کا ہوتا ہے, غریب طبقے کا ہوتا ہے, لیکن اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے, اس کے سینے میں حدیث ہوتی ہے, اس کے سینے میں دین کا علم ہوتا ہے, ہر آدمی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے, مولانا آپ ہی نماز پڑھائیے, خالی صاحب آپ ہی نماز پڑھائیے, حافظ صاحب آپ ہی نماز پڑھائیے. یہ اعزاز ہی تو ہے دوستو. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں بڑی عزت رکھی ہے, اور میں کہا کرتا ہوں ان بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, کہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. نہیں, جس علم کو تم حاصل کر رہے ہو یہ رشتہ قرآن کا ہے, اور جو رشتہ قرآن سے جوڑے گا وہ کبھی کسی مجلس میں یا کسی بھی محاذ پر ناکام نہیں ہو سکتا ہے. ہماری آپ کی یہی کمی ہے کہ ہم نے رشتہ اپنا قرآن سے کمزور کر لیا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کام کو مضبوط کیا جائے اور ان کا سپورٹ, ان کا تعاون کیا جائے. کمی اور کوتاہی کس انسان کے اندر نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے گھر میں نگاہ اٹھائیں, آپ کے بھائی میں کمزوری نظر آئے گی, آپ کی اولاد میں کمزوری نظر آئے گی, آپ کے باپ میں کمزوری نظر آئے گی, لیکن آپ اس کو باپ کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں, بہن کہتے ہیں, اس کے باوجود اپنا نظام گھر کا چلاتے ہیں, کسی کو الگ نہیں کرتے ہیں, ختم نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی اتنا بڑا نظام لے کر کے چلے گا, ظاہر ہے کہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی. اس کمزوری کو نظر انداز کرنا پڑے گا, اس کمزوریوں کو آپ کو ہے نہیں نظر چھپانی پڑے گی, تبھی جا کر کے آپ ہے نہیں اس سے کامیابی دیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ کام لے سکتے ہیں. تو اگر کوئی کمی, کوئی کوتاہی نظر آئے تو آپ مشفق و مہربان ہو کر ان کی اصلاح کرنے کی فکر کریں, ان کو اچھے مشورے سے نوازیں, نہ یہ کہ آپ ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہیں. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھائیں, اچھا مشورہ دیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کے واسطے مخالفت نہیں کیجئے گا. جس دن آپ نے مخالفت کی آپ ہلاک و برباد ہو جائیں گے, آپ کی ہلاکت لکھ دی جائے گی کہ آپ ہلاک ہوں گے, آپ کی نسلیں برباد ہوں گی. تو کسی بھی دینی ادارے یا کسی بھی دینی ادارہ چلانے والی کی کبھی بھی مخالفت کرنے کی بھول نہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ اس آبادی کے تمام لوگ اس بات کی فکر کریں گے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے چلتے چلتے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام نے جو مقام, جو رتبہ دیا ہے, دوسرے کسی مذہب میں کوئی مقام رتبہ عورتوں کا نہیں ہے. حکومت بار بار یہ کہتی ہے اور ان عورتوں کے ذریعے سے ورغلانے بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کو مذہب اسلام میں کوئی مقام, کوئی رتبہ نہیں دیا گیا ہے, کوئی حق نہیں دیا گیا ہے, بلکہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے, عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے, محبوس کر دیا گیا ہے. مذہب اسلام میں کوئی وقت, کوئی اہمیت نہیں ہے عورتوں کی. یہ آپ کو ورغلایا اور بہکایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور افسران کی طرف سے کہ ہم آپ کو حق دے رہے ہیں, ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں. مذہب اسلام میں کوئی عزت آپ کی نہیں ہے, آپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. یقین جانیے مذہب اسلام نے جو حق آپ کو دیا ہے, جو مقام آپ کو دیا ہے, دوسرے کسی مذہب نے عورتوں کو نہیں دیا ہے. اگر آپ زندہ ہیں, آپ اگر نظر آ رہی ہیں, یہ دنیا اگر زندہ اور آباد ہے تو مذہب اسلام کی وجہ سے ہے, ورنہ یہ دنیا تو ختم ہو گئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, عورتوں کو زندہ
زندہ درگور کیا جاتا تھا. جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی اس کو مٹی کے اندر زندہ دفن کیا جاتا تھا. یہ وہی ہے آقا دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا, کہ انہوں نے لوگوں کو اس کام سے روکا, منع کیا کہ یہ جائز نہیں ہے. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا, لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے. تب جا کر کے یہ عورتیں نظر آ رہی ہے, ورنہ عورتوں کو تو زندہ ہی دفن کیا جا رہا تھا. آپ کا وجود ہی نہیں ہوتا, یہ دنیا کا نظام ہی نہیں ہوتا, پھر آپ کے حق کی بات کون کرتا. یہ مذہب اسلام ہی تو ہے, آقا دو جہاں کی کوشش اور ان کی دعائی تو ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے یہ عورتیں نظر آ رہی ہے. تو آپ کی کامیابی اور آپ کے لیے اتنی ہی بڑی بات ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کا جواب آپ یہی دیجئے کہ اگر ہم آج زندہ ہیں, ہم دنیا کے اندر اگر آج موجود ہیں یا کوئی بھی عورت موجود ہے تو وہ مذہب اسلام کی بنیاد پر ہے, ورنہ تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جا رہا تھا. یہ تو مذہب اسلام نے جس پہ زندہ رہنے کا حق دیا ہے. الغرض یہ ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کو اس ادارے سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط جوڑنے کی اللہ تعالی حوصلہ ہمت دے. اور آپ تمام حضرات جو بھی منصوبے پروگرام پیش کیے گئے ہیں, اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے ضرور ان کا تعاون کریں, تبھی جا کر کے یہ کام آگے بڑھے گا. ہے نہیں, کام تو ہو ہی جاتا ہے, کام رکتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا حصہ لگ جائے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. آپ کی ہے نہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نزدیک مقام اور رتبہ بلند ہوگا. اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو آپ اس عزیز کا ہمیشہ تعاون کریں اور ہر موڑ پہ تعاون کریں گے, چونکہ انہوں نے یہ کچھ آپ کو کر کے دیا ہے. بھائی 3-4 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ تو بچہ کھیلتا کودتا ہے, دودھ پیتا ہے, دودھ چھوڑتا ہے, لیکن انہوں نے 3 سال میں حافظ قرآن ایک لا کر کے رکھ دیا آپ کے سامنے, اور بچیوں کو بھی عالمہ کورس کرا رہے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. ابھی آپ نے حوصلہ یعنی اپنے اندر دیکھا ان کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ لڑکوں کا نظام الگ کریں گے. میں جب آ رہا تھا راستے میں تو یہ بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ یہ جامعۃ المحسنات انہوں نے نام رکھا ہے, لیکن لڑکیوں کا نظام کے ساتھ ساتھ لڑکوں کا نظام ہے. تو کاش یہ جامعۃ المحسنات کے ساتھ ساتھ جامعۃ المحسنات والمحسنین بھی کر دے, یہ زیادہ اچھا رہے گا اور بہتر رہے گا, تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ لڑکیوں کے ادارے میں لڑکوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ نظام بھی چلے گا. مجھے امید ہے کہ اس جانب توجہ دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اس گناہگار سے بھی جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ ہمارا بھی تعاون اور مشورہ رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نہیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے اور اس مجلس کو ہر طرح قبول فرمائے. وہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے, میں اپنی طرف سے ان کے گارجین کو اور اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ کو, تمام مخلصین محبین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.